ایک بچی نے کہا ہے کہ میرے سسرال والے مجھے میرے ماں باپ سے 1 ماہ میں صرف 1 بار ملنے دیتے ہیں، اور وہ بھی صرف 1 گھنٹے، اس کے بعد واپس چلو۔ باقی میری بہنیں ہفتے میں 2 بار آ کے ابو سے ملتی ہیں، تو میرے ابو میرے لیے روتے ہیں کہ میں صرف 1 گھنٹے میں آ کے اور پھر فوراً نکل جاتی ہوں، تو اور شوہر میرے بہت اچھے ہیں، ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو میں جتنے بھی ساس صاحبہ ہیں، نندے ہیں، ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں خدا را کسی کو اس کی اپنی زندگی جینے دیں۔ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے، خلاف شرع کر رہا ہے، تو آپ بالکل انٹرفیئر کریں۔ کسی کی زندگی میں اس طرح انوالومنٹ کرنا یہ شرعاً بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی تصور نہیں، یاد رکھیں۔ جن کی شادی ہوتی تھی اپنا علیحدہ مکان لے کے وہ رہتے تھے، کیونکہ اتنے بڑے مکان ہی نہیں تھے کہ ان میں پوری ساس بہو نندے سارے کے ساری ایک ہی گھر کے اندر رہیں۔ یہ اب ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اگر سب کے دل ملے ہوں اور شریعت کے مطابق چل رہے ہوں تو بیسٹ سسٹم ہے، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ساس صاحبہ کو گھر میں حکمرانی حاصل ہے تو وہ ہر ایک کی زندگی تنگ کر دیں اور شرعی احکام اپنے ہی وضع کر لیں۔ میں اب آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں کہ شوہر پر یہ واجب ہے کہ ہفتے میں 1 بار بیوی کو ماں باپ سے ملنے دینے کی اجازت دے، اور وہ صبح سے شام تک وہاں رہ سکتی ہے۔ رات نہ چاہے چھوڑے، رات لے آئیں، ورنہ صبح سے شام تک وہاں پر وہ رہ سکتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار واجب ہے، گویا کہ مہینے میں 4 بار، 4 دن پورا دن وہاں پہ رہ سکتی ہے۔ اور دیگر جو بھائی بہن ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ سال میں کم از کم 1 بار اجازت دینا لازم ہے۔ اچھا، یہ اجازت دینا لازم ہے، اگر وہ یعنی واجب ہے، نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ 1 بار ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، وہ چاہے جتنی مرتبہ دے لے، لیکن کم از کم یہ لمٹ رکھیے کہ اس سے کم اگر کیا تو شوہر گناہ گار ہوگا۔ اب شوہر راضی ہے لیکن آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں اس کے اندر، نہیں تم گھر جاؤ گے اور 1 گھنٹے میں واپس، کیوں 1 گھنٹے میں واپس آ جائیں گی؟ ان سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ اپنی بیٹی کے لیے یہی چیز پسند کریں گے کہ وہ یہاں پر آئے اور 1 گھنٹے بس مل کر واپس چلے جائے اور ساس کا آرڈر آ جائے؟ اس وقت تو آپ ان پہ چڑھ جائیں گے کہ پتہ نہیں کیسی ساس ہے، میری بچی کو 1 گھنٹے حالی آنے دیتی ہے، وہ بھی مہینے میں 1 بار، اے اللہ اس کو اٹھا لے۔ آپ کو نہ اٹھائے اللہ تعالیٰ، آپ کو استقامت دے، آپ کو صحت عطا فرمائے۔ آپ کسی کی بچی کے ساتھ زیادتی کریں اور یہ قطع رحمی کے زمرے میں آئے گا کہ آپ رشتہ توڑنے کی کوشش ہے، یہ اگرچہ یہ پورا توڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی پابندیاں خلاف شرع ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے گھرانے ہمیں سن رہے ہیں تو ہم پہ ناراض ہونے کے بجائے، غصے کا اظہار کرنے کے بجائے اپنی غلطی تسلیم کریں، اس لیے کہ آپ کا غصہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ اللہ کو نقصان پہنچائے گا، نہ رسول کو، نہ شریعت کو، آپ کی اپنی قبر میں اندھیرا لے کر آئے گا۔ شریعت کے مطابق چلیں، اگر آپ کو نہیں پتا تو علماء سے معلوم کریں، اس کے بعد قدم اٹھائیں۔ اپنے گھر کے ایسے رولز نہ بنائیں، ایسی پالیسیز وضع نہ کریں کہ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں۔ شریعت آپ کی نہیں ہے، شریعت اللہ اس کے رسول کی ہے، جو ہر ایک کو زندگی مکمل طور پہ صحیح طریقے سے گزارنے کا حق فراہم کرتے ہیں۔ آپ اس حق کو کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بالکل یہ غلط ہے۔ تفصیل میں نے بتا دی، اس کو ہو سکے تو ان کو سنا دیجئے۔ ایک کسی نے پوچھا ہے کہ برتھ ڈے کیک کے اوپر نام لکھوانا کیسا ہے؟ تو مناسب نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اور خاص طور پہ اگر متبرک نام ہے، جیسے کسی کا نام محمد ہے، اب محمد لکھوا دیا، اس کو چاک کر رہے ہیں، تو نام سرکار کا نام چاک کرنا کیا اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں ہے؟ پرویز نے جو خسرو پرویز تھا، جب سرکار کا لیٹر اس کے پاس پہنچا، اس نے سرکار کے نام کو چاک کیا تھا، تو سرکار نے فرمایا اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور ہو گئی، وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہاں اہل محبت بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ 12ویں کے اوپر کیک بناتے ہیں سرکار کی سالگرہ منانے کے قصد و ارادے سے، اور اس پہ پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اب یا رسول اللہ کو کاٹ رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور اٹھا کے منہ میں رکھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی کا یعنی سرکار کے گنبد خضرا کا عکس بنایا ہوا ہے، اسے کاٹ کر آدھا گنبد کسی نے کھا لیا، آدھا کسی نے کھا لیا۔ یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی ہیں، آپ سادہ کیک رکھیں وہ صحیح ہے۔ بس سود کی تعریف معلوم کرنے کو کہا۔ دیکھیں سود کی تعریف یہ ہے کہ سود اس زیادتی کا نام ہے جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو، اچھا، اور وہ زیادتی کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ اچھا، جیسے خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو 1 لاکھ دے اور کہے کہ جب واپس لوں گا تو 1,10,000 لوں گا، جی جی، یہ دیکھیں مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط ٹھہرا لی، اور یہ 10,000 کس کا عوض ہے؟ کسی کا بھی نہیں، تو لہٰذا یہ سود ہوگا۔ اب اس سے جواب مل گیا، اگر کوئی اسلامی ریاست بھی ہے لیکن وہ آپ کے اسی طرح قرض رکھے ہوئے پیسے کے اوپر آپ کو منافع دے رہی ہے، تو سود کی تعریف میں آتا ہے۔ خالی اسلامی ریاست یا اسلامک بینک نام رکھ دینے سے سود جائز تو نہیں ہو جائے گا۔ ہاں، جہاں کوئی مفتی صاحب ایز اے شرعی ایڈوائزر موجود ہوں، ان سے آپ معلوم کر لیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ 1 لاکھ دیں، پر منتھ آپ کو اتنے % نفع ملے گا، وہ آپ کے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو اس کا نفع دیتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں۔
دوائیوں سود کے کپڑوں کے حوالے سے اچھا سود کے اگر انہوں نے کہا کہ بالکل سود تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اگر اس کو تو سود کا استعمال ہی منع ہے، اور اگر کپڑے پہن کے نماز پڑھی تو ایک روایت کے مطابق وہ نماز قبول نہیں ہوگی، فرضیت سر سے اتر جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نماز قبول نہیں ہوتی جو حرام کپڑا پہن کر استعمال کی جائے، ایسے حرام ادا کی جائے۔ اسی طرح حرام پیسے سے جیسے حج ادا کرنا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں شادی کے بعد بیوی پر شوہر کی اطاعت جو کہتے ہیں واجب ہے، یہ صرف جسمانی تعلق کے اعتبار سے، پہلے تو یہ یاد رکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو ساری رات اس کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی صحیح شرعی عذر ہے، عورت کو بیماری ہے، کوئی اور تکلیف ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ شوہر کو پیار محبت سے راضی کر کے، اور تاکہ وہ ڈس ہارٹ نہ ہو، تاکہ اس کی مطلب دل آزاری نہ ہو، کوئی ایسی اور بیوی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کرے، اگر وہ عذر پیش نہ کرے، اس وجہ سے بیان کر کے نہ کریں تو اس میں گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بغیر کسی عذر کے شوہر کو منع کر دینا یہ گناہ ہے۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت تو واجب ہے۔ اس کے علاوہ باقی دیگر امور میں شوہر نے کہا کپڑے استری کر دو، باہر چلی جاؤ، نہیں جاؤ، ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، شوہر کی اطاعت کرنا افضل اور اولیٰ ہے، واجب نہیں ہوتا۔ افضل اور اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ کہنا ماننا بہتر ہے، نہ مانے تو اس صورت میں گناہ گار ہو سکتی ہے کہ جب شوہر کی شدید دل آزاری ہو، ورنہ نہیں ہوگی۔ یوں کہہ لیجئے آپ کہ شوہر اگر کوئی بات کہے تو عورت غور کر لے کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانتی تو کیا اس کی دل آزاری ہوگی، کیا یہ مطلب غصے میں آ کر کوئی غلط اقدام تو نہیں اٹھا لے گا، تو اس کو کہنا مان لینا چاہیے۔ اور اگر نارمل وے میں جیسے شوہر کہتا ہے بھئی نہ جاؤ آج ابھی بہتر نہیں ہے، اور بیوی کہنے بھی میں تو جا رہی ہوں، تو اب یہ نہیں کہ شوہر کی بات کیوں نہیں مانی، گناہ گار ہوگی، تھوڑا بہت بیوی اس طریقے سے کر سکتی ہے۔ باقی جو ساس حضرات خواتین ہیں، ساس ہیں، وہ شاید میری بات کو سن کر کچھ ناراض ہوں گی کہ جی ہمارا گھر کا ماحول مفتی صاحب نے خراب کر دیا، اچھا خاصا ہم نے گھر میں ماحول بنایا ہوا تھا، لیکن اصل چیز ہے شریعت۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ بہن نے کویسچن کیا، مجھے شریعت بیان کرنے کا حکم ہے، تو اس لیے ساس کی اطاعت بہو کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی اکیڈمی میں بھی بچیاں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ساس کو بالکل والدہ کے مثل سمجھیں، اگر وہ پیار محبت سے کچھ کہہ رہی ہیں تو ان کی اطاعت کرنے میں سعادت کی بات ہے، انہیں ادب دیں، احترام ان کا کریں، تاکہ آپ کے شوہر بھی اس واسطے سے آپ کی عظمت اپنے دل میں بڑھتی محسوس کریں اور آپ کی طرف اچھی توجہ کریں۔ اگر آپ اس کے شوہر کی ماں کا کہنا نہیں مانیں گے، اگرچہ واجب نہیں ہے، تو شوہر آپ سے ہو سکتا ہے بدظن ہو، یہ تو ایک پازیٹیو چیزیں ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا ساس کی اطاعت بہو پر واجب ہے، تو کوئی واجب نہیں ہے، اس کا کہنا ماننا، حتیٰ کہ ستیلی ماں کا کوئی حق ڈائریکٹ نہیں ہوتا، یہ تو ساس ہے، ستیلی ماں کا ڈائریکٹ اولاد پر کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ باپ کے واسطے سے کہ جی والد صاحب کی چونکہ منکوہاں ہیں، بچے ادب احترام کریں، بہت اچھی بات ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن ساس کا ڈائریکٹ بچوں پر کوئی حق نہیں ہوتا، جیسے ستیلی ماں کا، جیسے سگی ماں کا ہوتا ہے۔ تو جب ستیلی ماں کا ڈائریکٹ کوئی حق بچوں پہ نہیں رکھا تو ساس تو بہت دور کی چیز ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ آدھی باتیں شوہر کی مانیں اور اس سے کہیں زیادہ ساس کی مانیں، ورنہ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ تو اس سے ہماری جو مائیں ہیں، جو ساس کے درجے پر فائز ہیں، بغیر برا مانیں، ہم تو آپ کو دیکھیں سمجھا رہے ہیں، آپ اگر ہم پہ ناراض ہوں گی، آپ کہیں گی یہ بات کیوں کہہ دی، میدان معاشر میں اگر آپ کو کھڑا کر لیا گیا اور آپ سے یہی کویسچن ہوا کہ جب تمہارے لیے بہو کی اطاعت واجب نہیں تھی تو یہ کیوں آپ نے ایسا کیا کہ جب بہو نے کہنا نہ مانا تو آپ نے بیٹے کو بھر دیا، بیٹے سے ڈانٹ دلوائی، یا اپنے اسٹینڈ لے لیا کہ اس کو طلاق دو، ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے، اس کو نکالو گھر سے، اور آپ نے ایک بچی پہ ظلم کر کے نکلوا دیا، کہ آپ سمجھتی ہیں میدان محشر میں آپ ہی گرفت نہیں ہوگی، آپ کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، آپ سے حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو پھر میں کچھ نہیں کہتا ہوں، آپ اس پر قرآن و حدیث سے دلیل لے کر مطمئن ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سعادت عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی جواب نہ ملے پازیٹیو اپنے مطلب کا، تو پھر جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ عین شریعت ہے، اور شریعت کو نظر انداز کرنے میں دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی۔ لیکن میں پھر بچی کو دہرا دیتا ہوں کہ ساس کو اپنا بنائیں، اسے مخالف نہ بنائیں۔ شرعی مسائل کو بنیاد بنا کر اگر آپ کسی کے ادب و احترام کو ترک کرتے ہیں تو پھر شوہر کو بھی بہت سے شرعی مسائل کو بنیاد بنا کر آپ کے لیے مشکل کھڑی کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو ہم نے تو شریعت سیکھی نہیں ہوتی نا، ہمارے گھروں میں اپنے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین سے نظام چل رہا ہوتا ہے،
نظام شریعت تو جانتے ہی نہیں ہیں. شوہر کو کیا پتہ ہے کہ کیا میرے حق ہیں کیا فرائض؟ بیوی کو پتہ ہے. ایک ڈائری لیں اور اس پہ اپنے حق اور فرائض لکھیں کہ یہ میرے حقوق ہیں، یہ چیزیں مجھ پہ فرض ہیں، اور اس کے بعد کسی اچھے مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں اس کے اوپر کہ جو ہم نے خود ساختہ حقوق اور فرائض کی ایک فہرست بنائی ہوئی ہے، ان میں سے کتنی کی شریعت واقعی اس کو حق مانتی ہے، واقعی اس کو ہم پر چیزیں کو فرض مانتی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نے 10 چیزیں لکھی ہیں، 8 تو ویسے ریجیکٹ ہو جائیں گی، کوئی 2 چیزیں ہوں گی، اور بہت ساری ایسی ہوں گی جو آپ نے لکھی نہیں ہوں گی، حالانکہ شریعت نے ایک شوہر پر یا بیوی پر یا ساس پہ یا سسر پہ یا نندوں پہ واجب قرار دی گئی ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دین تو سیکھتے نہیں ہیں. اور اسی کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. میں نے کافی اس کا جواب دے دیا ہے، اس جواب کو 2-3 دفعہ سنیں. ہوتا یہ ہے کہ خواتین کو جب اپنے مطلب کی کوئی بات لگتی ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اور جو آگے پیچھے بیان کیا اسے سب بھول جاتے ہیں. مجھ صاحب نے تو یہ کہا ہے، پورا سنیے گا، ہر چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس کر کے بیان کریں، کسی ایک کی فیور میں بیان نہ لگے، ورنہ بعض اوقات سامنے والا جو ہوتا ہے یہ سمجھ کر کے جی دوسرے کی فیور کا کہہ دیا، وہ شریعت کا انکار کر دیتا ہے، اور اس میں آخرت کی تباہی ہے. تو چاہے ساسیں میں سن رہی ہوں، بہویں سن رہی ہوں، ہماری گزارش ایک دفعہ ہمارے جواب کو یوٹیوب پہ پروگرام ڈل جائے گا، 2-3 دفعہ سنیں تو آپ کو اچھی امید ہے کہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا.